بسم اللہ الرحمن الرحیم شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں آپ سے وعدہ کیا تھا، پچھلے ہفتے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج کا یہ درس نکاح التحلیل کے بارے میں ہوگا۔ نکاح کی بعض شکلیں، اس کا بیان جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے، انہی کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ تو آج جو درس ہے ہمارے سامنے وہ ہے نکاح التحلیل۔ نکاح تحلیل کسے کہتے ہیں، اس کو ہمیں اردو میں سمجھنا ہے ہمارے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ تو آپ کے لیے وہ لفظ یوز کر دو، استعمال کر دو جو عام طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بر صغیر میں استعمال ہوتا ہے، صرف ہمارے ہی اس ملک میں نہیں۔ آپ جسے حلالہ کہتے ہیں، حلالہ کا نکاح، تو اس نکاح کا آج کا بیان ہے ایسا۔ اور یہ جو ہے ٹاپک ایسا ہے کہ بڑی کثرت سے آپ اس کے بارے میں سنتے رہے ہیں۔ آج اس مسئلے کے تعلق سے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسئلہ آج کا ہے نکاح التحلیل کہتے ہیں، جسے آپ اردو میں حلالہ کرنا کہتے ہیں، حلالہ کرنا۔ یہ کیا ہے جو لوگوں میں چیز حلالے کے نام سے مشہور ہے، اور بعض جگہوں پہ ہمارے ملک میں بھی اور پڑوسی ملک میں بھی بر صغیر کی بات کر لیں اگر ہم، تو بہت ساری جگہوں پر حلالہ سینٹر باقاعدہ جو ہے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ حلالہ سینٹر جو کھل جاتا ہے، یا کہیے کہ حلالہ کی جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے جو لوگوں میں استعمال ہے، یہ کیا چیز ہے یہ، اور یہی عربی میں نکاح التحلیل کہلاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں انشاءاللہ رکھنی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہید باندھنی پڑے گی، اور شاید اکثر لوگ آپ میں سے اس کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہم چونکہ یہ سب کے لیے درس شروع کرتے ہیں، سب کے لیے درس دیتے ہیں، جن کو پہلے سے کچھ معلوم ہے ان کے لیے بھی، اور جن کو پہلے سے کچھ نہیں معلوم ہے ان کے لیے بھی یہ درس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس درس سے جوڑنے کے لیے اس کی شروعات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نکاح التحلیل یا حلالہ کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں اسلامی طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس نکاح کا تعلق اصل طلاق سے ہے، اسی لیے اس تمہید کو آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹارٹ میں اس کو جو ہے بیان کرنا، واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسلام کا جو طلاق کا طریقہ ہے، ابھی یہ طلاق کی بحث نہیں ہے ہماری، نکاح کے بعد طلاق کے مسائل بھی تفصیل سے آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا۔ آج صرف نکاح التحلیل کو یا حلالہ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ نکاح جو طلاق کا اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایسے جو ہے طہر میں طلاق دی جائے۔ طہر جو اس کے پاکی کے ایام، جو اس کے ماہواری کے ایام نہیں ہوتے ہیں، پیریڈ کے ایام نہیں ہوتے ہیں، اس میں جس میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ بستری نہیں کی ہے، اس سے جو ہے شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ قائم نہیں رہا، ابھی نہیں ہوا اور اس نے طلاق دی، اور ایک طلاق دے اس کے بعد پھر اس کے عدت کے دوران، عدت یہ 3 حیض ہوتی ہے، 3 مرتبہ ماہواری آنا، اس دوران شوہر اگر چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور پھر سے بیوی سے مل سکتا ہے، اسے کسی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو
تو ایک طلاق ہو جاتی ہے، بس یہ کہ 3 طلاق کا جو حق تھا اس میں سے ایک حق جو ہے اس نے کھو دیا اور اس سے استعمال کر لیا۔ اب بعد میں پھر کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے پھر سے مسئلہ طلاق کا ہوا تو اس نے پھر جو ہے طلاق دے دیے، تو اس طرح سے 2 طلاق ہوئی۔ پھر جو ہے اگر اسے رجوع کرنا ہے تو ابھی جو 3 حیض کی مدت ہے عدت کی، اسی کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب لوٹنا، یعنی اپنی بیوی سے وہ مل لے، تو پھر اس طریقے سے وہ نکاح باقی رہتا ہے اور مزید کسی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے دو جو ہے طلاق تک رہتا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دیا تو تیسری طلاق کے بعد اب اس کو بیوی سے ملنے کا، رجوع کرنے کا یہ حق اس نے اب کھو دیا اپنے، اب اسے یہ حق باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اب یہاں 3 طلاق کے بعد یہ ہو جائے گا کہ چونکہ 3 طلاق ہو چکی ہے تو اب عدت گزرنے کے بعد بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ پہلی اور دوسری طلاق میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر عدت پوری گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا بیوی سے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے، اب جو ہے اس سے وہ نہیں مل سکتا، لیکن دوسرا اس سے نکاح کر سکتا ہے، تو اس میں نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ مزید اب نئے مہر کے ساتھ اب نیا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے اسی عورت کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہی 3 مرتبہ ہو جائے تو اب اس کو یہ حق بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی 3 طلاق کے بعد اسی عورت سے اب وہ نیا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اسی عورت سے اب نکاح کرنا ہے تو اب شکل اس کی شریعت میں یہ رکھی گئی ہے کہ اگر اس عورت کا نکاح کسی سے ہو جاتا ہے، کسی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد وہ شوہر جو دوسرا شوہر ہے اس کا جس سے اب نکاح ہوا ہے، اس نے اسے طلاق دے دیا کسی وجہ سے، تو اس نے اگر اسے طلاق دے دیا تب جا کر کے یہ اپنے پہلے شوہر سے، جو ایکس ہسبینڈ آج کل آپ کہتے ہیں، تو وہ جس نے طلاق دے رکھی تھی پہلے، 3 طلاق جس کی طرف سے ہو چکی تھی، اب اگر وہ چاہے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو کسی عورت کو 3 طلاق ہو جانے کے بعد اب شوہر کو اسی عورت سے یا عورت کو اسی شوہر سے نکاح کرنے کا حق باقی نہیں رہتا ہے شریعت، اور اس نکاح کی صرف ایک شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو اور وہ شخص اسے طلاق دے، تب جو ہے، اور طلاق جو ہے نکاح ہونے کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا بھی ضروری ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ دونوں مل لیں آپ جو ہے، اور دونوں کا باہمی تعلق شوہر اور بیوی کا جو ہوتا ہے وہ تعلق باقاعدہ قائم ہو، جسے ہم اردو والے ہم بستری کرنا کہہ لیتے ہیں، اس جو ہے جس سے نکاح ہوا اس شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، تب جا کر کے اب یہ اپنے ایکس ہسبینڈ، اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے، تب یہ اپنے عدت گزرنے کے بعد اس کا جو ایکس ہسبینڈ تھا جس نے پہلے 3 طلاق دی تھی اس کو، اب وہ چاہے تو دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، تب یہ نکاح کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شکل، یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 طلاق کی جو بات کہی، چاروں مذاہب، یعنی چاہے وہ فقہ حنفی ہو، چاہے فقہ شافعی ہو، چاہے فقہ مالکی ہو، چاہے فقہ حنبلی ہو، ان چاروں جو ہے فقہ کے اندر یہ بات ہے کہ اگر شوہر نے ایک ہی مرتبہ بھی 3 طلاق دے دیا اپنی بیوی کو تو وہ طلاق ان کے یہاں ہو جاتی ہے، 3 طلاق ہو جاتی ہے،
یہ چاروں مذاہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. صرف جو ہے اہل حدیث جو ہے ان کے یہاں یہ ایک طلاق مانی جاتی ہے. بقیہ یہ جتنے بھی جو ہے مذاہب والے لوگ ہیں، چاہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان سب کے یہاں وہ تین طلاق ہو جاتی ہے. تو چونکہ اب یہ تین طلاق ان کے یہاں ہو جاتی ہے تو ایسی شکل کہ شوہر نے ایک ہی مجلس میں غصے میں آ کر کے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا، یہ عربی میں جسے کہتے ہیں انت طالق انت طالق انت طالق، تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے. تو یہ چونکہ ان ساری فقہ میں، یعنی احناف کے یہاں بھی، شوافی کے یہاں بھی، مالکیہ کے یہاں بھی، حنابلہ کے یہاں بھی یہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، تب جو ہے بہت کثرت سے یہ چیز ہونے لگی کہ لوگ اس طرح سے غصے میں آ کر کے 3 طلاق دینا شروع کر. اور یہ ہمارے جو ہے اس سماج میں، ہماری اس سوسائٹی میں، بر صغیر ہند و پاک میں خاص طریقے سے احناف کے یہاں یہ چیز بڑی کثرت سے ہوئی کہ وہ لوگ اس طلاق کی جو ہے اس شکل کے علاوہ کسی شکل کو جانتے بھی نہیں. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں فلمیں وغیرہ دیکھ کر کے یا جو ہے سیریلز وغیرہ جو اس سلسلے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر کے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اگر بیوی کو اپنے آپ سے الگ کرنا ہے تو بس یہی شکل ہے کہ 3 مرتبہ طلاق کو پا دو. وہ طلاق کی جو صحیح شکل تھی قرآن و حدیث میں اس کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کو. اور چونکہ وہ تو ذکر کہیں فلموں یا جو ہے سیریل میں نہیں، سیریلوں اور فلموں میں یہ غلط طریقہ ذکر کیا ہوتا ہے. اور ہمارے بھائی بہنوں کی آج پریشانی یہ ہے کہ ان کے پاس دین کے مسائل سیکھنے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ٹی وی سیریل اور جو ہے فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، تو دین کے بہت سارے مسائل وہ اس میں سے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دین کی صحیح شکل تو نہیں پیش کی جاتی. تو یہ لوگوں میں بہت عام ہو گیا یہاں بر صغیر میں، ہندوستان جو ہے اور پڑوسی ملک میں ہمارے. تو چونکہ یہ بہت عام ہو گیا کہ غصے میں آئے اور کہہ دیا طلاق جو ہے، اب 3 طلاق کہہ دیا تو 3 طلاق ہو بھی گئے. بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ غصے میں یہ کہہ دیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ شادی ہو چکی اور جو ہے ساتھ میں وقت بھی گزارے ہیں، اور ایسا بھی رہتا ہے کہ اگر بچے بھی ہیں ساتھ میں تو بچوں کا اپنا فیوچر، بچے کس کے ساتھ رہیں گے. اور یہ جو بروکن فیملی ہوتی ہے تو بروکن فیملی کے سب سے زیادہ جو ہے مسائل بچوں کو لے کر کے ہوتے ہیں. اور اس جو ہے شوہر اور بیوی کی انا میں، ان کے ایگو میں، یہ لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی آج کل یہ ایگو بہت پایا جاتا ہے. یہ آدمی اپنے ایگو میں رہتا ہے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں یہ کروں. یہ نکاح کے یہ بندھن میرے بھائیوں اور بہنوں، اور اس کو باقی رہنا یہ بہت قربانیاں چاہتا ہے. اب قربانی کا وقت بھی قریب آ رہا ہے نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قربانی کی جو عبادت رکھی گئی ہے نا، یہ اسی لحاظ سے کہ ہماری تربیت ہو قربانی جو ہے پیش کرنے کی. یہ صرف جانوروں کی قربانی ہی مطلوب نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے ایگو کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے. ہم جب رہتے ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، تو ہم بہت سے لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں صرف سیلفش بن کر کے نہیں رہنا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنا دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو اپنی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری اپنی اولاد جڑی ہوئی. اور جب بروکن فیملی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بچوں کا سب سے بڑا جو ہے اس میں مسئلہ اولاد ہی کا ہوتا ہے. کاش کہ یہ ماں باپ جو ہے اس چیز کو سمجھیں اور اس طرح کا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ایگو کو ایک طرف رکھ کر کے ذرا اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر کے سوچیں، یا جو ہے اپنی فیملی کو سامنے رکھ کر کے سوچیں، تو بہت سی چیزوں میں آدمی کمپرومائز کر سکتا ہے.
اور آپ کمپرومائز کیے بغیر زندگی گزارنا چاہیں تو یہ صحیح طریقے سے آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یاد رکھ لیجئے، میری بہنوں کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں، بھائیوں کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے تو بچے اس میں قربانی کا بکرا بنتے ہیں۔ جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے تو یاد رکھیے کہ ایگو جیت جاتا ہے اور قربانی ہار جاتی ہے۔ ایگو جیتتا ہے اور کچھ بھی نہیں، انسان کو اس سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ مسئلہ جو ہو جاتا ہے طلاق کا، جو ہے مسئلہ ہو جانے کے بعد وقتی طور پر بڑا غصہ تھا، جذبہ تھا، ہو گیا چلو، لیکن بعد میں جب پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، بچوں کو لے کر کے پریشانی، اپنی زندگی کو لے کر کے پریشانی، اب جو ہے دوسری شادی اتنی آسان نہیں ہوتی آج کے اس دور میں۔ پہلی شادی کے لیے ہی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ذرا ان ماں باپ سے پوچھئے جن ماں باپ کو اپنے بچوں کے نکاح کے لیے رشتوں کی تلاش ہے، اور ان بیچاروں کی کتنی نیندیں حرام ہوتی ہیں، اور کس طرح سے اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے دن رات کی یہ فکر ہے جو انہیں کھائی جاتی ہے، اور بڑی مشکل سے کہیں رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ انا وہی ایگو جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اپنے ایگو کو جو ہے سب کچھ جو ہے سمجھا جائے، اور اپنے ایگو کو قربان کرنے کے بجائے رشتے کو قربان کر دیا جائے، تو یہ چیز بڑی غلط ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے۔ اب بعد میں جب پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے، بھائی 3 طلاق جو ہے وہ ہوائی فائر تھی، وہ تو کر دیا آپ نے، اب بعد میں شرمندہ ہو رہے ہیں۔ لڑکی بھی یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہم انہیں کے ساتھ رہیں گے، لڑکا بھی چاہتا ہے کہ ہم ساتھ ہی میں رہیں اور پھر سے یہ نکاح ہو جائے۔ تو یہاں ان کی پریشانیاں شروع۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، چونکہ اب یہ کثرت سے 3 طلاقیں دینے کا رواج تھا، اور غصے میں آ کر کے یہ باتیں جو ہے ہو جاتی تھی، کیونکہ غصے میں پھر آدمی کچھ دیکھتا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انسان کی۔ جس انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو وہ کبھی زندگی میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پہلے لوگوں کو یہ تربیت دینا بہت ضروری ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کریں، غصے کے وقت میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے زندگی بھر کا پچھتاوا ہاتھ آئے۔ یہ تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو صرف آرام دینے کے بجائے انہیں تکلیفیں برداشت کرنا سکھاؤ، انہیں غصے پہ قابو کرنا سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہاں سے شروع ہوا کہ اب 3 طلاق تو دے دیا، اب شرمندگی ہو رہی ہے، کیا کریں، پریشانی ہو رہی ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ نکاح ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد ایک نئی شکل لوگوں نے نکال دی۔ تو نئی شکل کیا ہوئی، اسی کو حلالہ کے نام سے اردو میں جانا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں نکاح التحلیل کہتے ہیں۔ وہ شکل یہ ہوئی کہ کسی کے ساتھ تھوڑا جو ہے بات چیت کر لی جائے اس سلسلے میں، یہ لڑکا اور لڑکی جن کی آپس میں اب جو ہے طلاق جن کے درمیان ہو چکی ہے، اور 3 طلاق ہو چکی ہے، اور دونوں اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، تو اب کسی ایک قربانی کے بکرے کو تلاش کرتے ہیں، پھر دونوں مل کر کے، یا اب صرف شوہر ہی کرتا ہے یا صرف بیوی کرے، کوئی بھی کرے بھلا۔ تو میں آپ کو ایک مثال سے اب اس کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جیسے آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ہم 2-3 نام جو ہے لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک راشد ہے، جو ہے ہمارے ساتھ ایک فاطمہ جو ہے نام رکھ لیجیے، راشد کی فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی، تو راشد نے فاطمہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس کے بعد چونکہ شریعت پہ 3 طلاق کے بعد اب یہ گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ نکاح کر سکیں، یا جو
ہے عدت کے اندر رجوع کر سکیں یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکیں، یہ گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اب اس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ اب اس کی دوبارہ شادی نہ ہو۔ تو اب فاطمہ کی شادی دوبارہ کسی اور سے ہوگی راشد کے علاوہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم خالد مان لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے فکر ہوتی ہے راشد کو بھی یا فاطمہ، دونوں کو، یا دونوں میں سے کسی ایک کو، یا کسی تیسرے شخص کو، دونوں میں سے بھی کسی کو۔ اور اس نے خالد نام کے ایک آدمی کو تیار کیا کہ آپ فاطمہ سے صرف اس نیت کے ساتھ شادی کر لو کہ آپ اس سے شادی کر کے ایک ساتھ ایک رات گزار کر کے آپ اسے طلاق دے دو گے، اور آپ کا مقصد صرف یہ ہے اس نکاح سے کہ آپ کی اس ہم بستری کے بعد، اس نکاح اور ہم بستری کے بعد اور اس طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو فاطمہ کا پھر سے راشد کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ تو ان دونوں کے نکاح کو جو کہ حرام ہے جائز کرنے کے لیے آپ اسے نکاح کر لو۔ اس کے لیے یہ ایک قربانی کا بکرا تیار کیا گیا جس کا نام خالد ہے، اور اس خالد نے نکاح کیا، ایک رات گزارنے کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی جیسے کہ معاملہ طے ہوا، اور اس کے بعد پھر سے یہ لڑکی عدت گزرنے کے بعد فاطمہ راشد کے نکاح کے لیے حلال ہو جائے۔ تو اسی سے اس کو حلالہ کہا جانے لگا، اور اردو میں اور عربی میں نکاح التحلیل کہتے ہیں۔ تحلیل کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کرنے کا نکاح، یعنی یہ لڑکی جو کہ حرام تھی، ابھی یہ مثال میں فاطمہ، یہ اس سے نکاح راشد کا حرام تھا، تو اس نکاح کو حلال کرنے کے لیے، جائز بنانے کے لیے خالد نے اس سے نکاح کیا، تو اسے نکاح التحلیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نکاح التحلیل کسے کہتے ہیں یا حلالہ اس کی شکل کیا ہے۔ ورنہ تو یاد رکھیے، اگر ان کا آپس میں کچھ طے نہ ہو، اور اگر اس شخص نے، جیسے یہی مثال ہے، خالد نے خود سے نکاح کیا فاطمہ سے، اب چونکہ وہ مطلقہ تھی تو اس نے جو ہے نکاح کر لیا، اور آپس میں کچھ بھی طے نہیں ہے پہلے سے، اور اس نے جو ہے زندگی گزاری، لیکن وہ فاطمہ کی حرکتیں پھر بھی صحیح نہیں رہی، تو جو ہے اس نے بھی طلاق دے دیا اس کو۔ جب اس نے طلاق دے دیا تو یہ بھی تو اب حلال تو ہو ہی جائے گی اس کے لیے، راشد کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، تو یہ بھی تو نکاح التحلیل ہی ہے، یعنی حلال کرنا۔ لیکن اصل میں جو یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے اسلامک ٹرمینالوجیز میں، تو یہ نکاح التحلیل اسی وقت کہا جاتا ہے اس کو جب باقاعدہ اس کی پلاننگ کے ساتھ کہ صرف اسی مقصد سے نکاح کیا جائے، مقصد نکاح کا اس کو باقی اپنے نکاح میں باقی رکھنا نہیں، بلکہ صرف پہلے شوہر کے لیے، ایکس ہسبینڈ کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے، اس مقصد کے لیے جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس نکاح کو نکاح التحلیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی نکاح التحلیل کی اور نکاح المحلل کی۔ اسے نکاح المحلل بھی محدثین ذکر کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر کی، تو اب حدیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے، پہلے وہ حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے، اور اس کے بعد اہل علم کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے وہ رائے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پہلے تو اس سلسلے کی جو مشہور حدیث ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ مسند احمد، سنن نسائی اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن، یعنی ارشاد فرمانے کا نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حدیث روایت کرتے ہوئے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے محلل پر بھی۔ محلل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حلال کرنے کی نیت سے نکاح کیا،
اور محلل لہو اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے یہ کام کیا گیا۔ ابھی جو ہم نے اگزامپل آپ کو دی تھی، مثال دی تھی، اس میں راشد نے فاطمہ سے نکاح کیا اور بعد میں اس نے اس کو 3 طلاق دے دیا۔ اب 3 طلاق دینے کے بعد، 3 طلاق جو ہے اس کی واقع ہو جانے کے بعد، اب چونکہ اس کے لیے اس سے نکاح کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس کو حلال کرنے کی نیت سے، راشد کے لیے اس نکاح کو حلال کرنے کی نیت سے خالد نے اس سے شادی کیا فاطمہ سے، تو خالد کو محلل کہا جائے گا۔ یہ جو حدیث میں لفظ محلل آیا نا، تو خالد یہ محلل ہوا، اور راشد وہ محلل لہو ہے، یعنی جس کے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ تو یہ محلل حلال کرنے والا یعنی یہ خالد اس مثال میں، اور راشد جس کے لیے حلال کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لعنت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جب کوئی چیز یہ جو ہے شریعت میں بیان کی جائے لعنت کے لفظ کے ساتھ، تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، جو ہے سارے اسکالر سے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی بڑا گناہ ہوگا تبھی جو ہے اس کے اوپر لعنت کی بات کہی جاتی ہے شریعت۔ تو یہ لعنت کی بات ہو گئی، یہ ذہن میں رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جب لعنت بھیجی ہے تو کیا ہوا یہ کہ یہ نکاح حرام نکاح ہے شریعت میں، کیونکہ کسی چیز کے حرام ہونے پر بھی اگر کوئی آدمی اس کا پھر بھی ارتکاب کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے جو حرام ہے، تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ بڑا گناہ کہلاتا ہے، اور اس پر لعنت بھی۔ تو لعنت کی بات، یہ بات بتنی جو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے شریعت میں۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے کسی سے تو یہ اس نے حرام کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس پر بھی، اس پہ بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ بعض لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے حرام نہیں قرار دیا، وہ تھوڑی سی بات میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن جو فقہائے اربعہ ہیں، یعنی چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے جو ہے امام جو ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کے یہاں جو مشہور قول ہے اس کے لحاظ سے یہی بات ہے کہ یہ سب لوگ اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ خاص طریقے سے احناف کی یہاں چونکہ یہ بہت کثرت سے چیز پائی جاتی ہے حلالہ کی، تو اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے یہاں یہ جائز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، جو احناف کے یہاں مفتابہی قول مانا جاتا ہے، یعنی جس پر وہ فتویٰ دیتے ہیں لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اس کے تعلق سے 3 جو ہے اوپینین ذکر کیے گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ لیکن جو قول جو ہے ان کا، جو رائے، جو اوپینین فقہ حنفی میں مشہور ہے، وہ یہی ہے کہ وہ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ پہلے نوٹ کر لیجئے گا، یہ کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے اس کے لحاظ سے۔ ہاں بعض فقہا اس کو جو ہے سمجھتے تھے جائز، بلکہ بعض مستحب بھی سمجھتے تھے۔ میں بعد میں جو ہے اس کو بھی ذکر کروں گا، تھوڑی تفصیل بیان کروں گا، لیکن ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ ان میں سے فقہائے اربعہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں تھا، بلکہ سب اس کو حرام سمجھتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح صحیح مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا۔ اختلاف یہاں ہوتا ہے، اختلاف یہاں تھا، لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ یہ کام فی نفس سے ہی ایک حرام کام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک دوسری حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی معنی کی آئی ہوئی ہے، اور ایک تیسری حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے
जिसको कि इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में रिवायत किया है, और उसकी सनद में थोड़ा इख्तिलाफ भी है, क्योंकि उसमें थोड़ा कलाम भी है सनद के अंदर। मैं इस दर्स में वो तफसीलात तो आपके सामने नहीं बयान कर सकता कि किस रावी को लेकर के कलाम किया गया या क्यों उसकी सनद पे कलाम किया गया, लेकिन मैंने इशारा कर दिया थोड़ा कलाम है, लेकिन फिर भी मुहद्दिसीन उसको हसन दर्जे की हदीस मानते हैं। तो हसन दर्जे की चूंकि हदीस है, उसी लिहाज से हम उस हदीस को भी पेश करते हैं आपके सामने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हो, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अला उख़बिरुकुम बितैसिल मुस्तआर, कि मैं तुम्हें तैसे मुस्तआर के बारे में क्यों न बता दूं। ये तैसे मुस्तआर क्या है? मुस्तआर कहते हैं कि कोई चीज किसी से उधार ले ली जाए, मांग करके ले ली जाए, उसे मुस्तआर कहा जाता है। और तैस कहते हैं अरबी ज़बान में उस जानवर को जो नर होता है, जो है जेंडर के लिहाज से वो नर होता है, उसको कहा जाता है तैस। और ये खास तरीके से गोट के ताल्लुक से यूज किया जाता है अरबी में। ये लफ्ज़ आपको समझने के लिए बयान कर दूं इसको, कि जैसे ही गोट और शी गोट है, तो ही गोट को ही तैस कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे आप ही गोट कहते हैं। और भी दूसरे उसमें जो है आपको, जैसे जो है बैल है और उसके मुकाबले में गाय होती है, तो गाय है और बैल है। तो गाय का जो नर होता है उसे जो है तैस जो है कहा जाएगा, यानी यहाँ मुराद तैस से वो सब उसमें दाखिल है। जैसे ऊंट है, ऊंटनी है, तो ऊंटनी जो है ये मादा हो गई और जेंडर के लिहाज से, और जो है ऊंट ये नर है। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं ये उधार में लिए गए जो है इस नर के बारे में क्यों ना बताऊं तुम्हें। लोगों ने कहा कि आलू बला या रसूलुल्लाह, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए आप उसके बारे में। तो आपने कहा हुवल मुहल्लिल, हुवल मुहल्लिल, ये यही मुहल्लिल है, यानी जिसने किसी औरत से निकाह सिर्फ इस नियत से किया है कि शादी करने के बाद, एक रात गुजारने के बाद, उससे हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दे दूंगा, ताकि ये औरत इद्दत के बाद अपने एक्स हस्बैंड के लिए जो है ये जायज हो जाए, हलाल हो जाए। तो ये मुहल्लिल यही तैसे मुस्तआर है। फिर कहा लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह ताला की लानत हो ये मुहल्लिल पर भी और मुहल्लल लहू पर भी, यानी जिसने इस नियत के साथ ऐसा निकाह किया उस पर भी, और जिसके लिए ये निकाह किया गया उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की फटकार हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूरी हो। यही लानत का माना होता है। तो हमने आपके सामने जो हदीसें थी इस सिलसिले में, हदीसों में, हदीस की किताबों में जो हदीसें बयान की गई, वो हदीसें हमने आपको पढ़ के सुना दिया। अब उसके बाद हम इस मसले की तरफ आते हैं कि ये निकाह, निकाह तहलील, हलाला का ये निकाह सही है या नहीं है। निकाह की सेहत से पहले मैं बाज फुक़हा की ये राय आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, जिन्होंने इस निकाह को जायज करार दिया, बल्कि बाज जो है फुक़हा ने इस निकाह को बाकायदा जो है कहा कि ये तो मुस्तहब है, उस शख्स को अजर दिया जाएगा। लेकिन वो क्या शक्ल है उसकी वो भी आपके सामने पेश करेंगे, और जो है साथ में आपके सामने जो यानी किस शक्ल में ये कहते हैं कि उस पर तो उसको अजर मिलना चाहिए। इनमें एक बड़ा मशहूर नाम है इमाम अबू सौर का। इमाम अबू सौर भी मशहूर फुक़हा में थे अपने ज़माने में, ये मशहूर अइम्मा में इनका भी शुमार होता था। इनकी भी फ़िक़्ह बाकायदा जो है उस ज़माने में चलती थी।
لیکن جس طرح سے یہ 4 فقہیں باقی رہ گئیں اور آج تک موجود ہیں، کیونکہ ان کے فالوور بہت تھے تو ان کے فالوور رہ گئے تو اس لیے وہ باقی رہ گئیں، لیکن یہ فقہ ابو ثور، امام ابو ثور کی یہ فقہ باقی نہیں رہ گئی کیونکہ ان کے فالوور ختم ہو گئے۔ ایسے امام اوزاعی بھی ایک بڑے مشہور امام ہیں، ان کا بھی جو ہے باقاعدہ ان کے دور میں ان کی امامت کے بھی چرچے تھے اور باقاعدہ وہ بھی ایک مشہور امام تھے، لیکن ان کے فالوور کا سلسلہ، ان کے زندگی میں تو فالوور تھے لیکن وہ سلسلہ باقی نہیں رہا، یعنی چین باقی نہیں رہا، جیسے ابو ثور کے بارے میں نے بتایا۔ تو ایسے بھی بہت سے امام ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 4 ہی امام، نہیں، بہت سے ایسے امام بھی ہیں جو اپنے زمانے میں ان کی امامت کے چرچے بھی تھے اور ان کے فالوور بھی تھے، لیکن بعد میں ان کے فالوور میں وہ چین باقی نہیں رہا، وہ سلسلہ باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اب ان کی فقہ مشہور نہیں رہ گئی، لیکن کتابوں میں ان کے اوپینینس اور ان کے رائے موجود ہیں۔ تو امام ابو ثور ایک بڑے مشہور امام گزرے ہوئے ہیں، اور بعض احناف کے یہاں بھی یہ رائے ہے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام نہیں ہے ایک شکل، وہ شکل کیا ہے کہ کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ، یعنی اس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو مثال ہم نے دی تھی وہ مثال اب لے لیتے ہیں پھر سے سمجھنے کے لیے، کہ راشد اس نے فاطمہ سے نکاح کیا، پھر اس نے 3 طلاق بھی دے دیا اسے، اور اب جو ہے دونوں ملنا چاہتے ہیں، بہت پریشان ہے دونوں فیملی، اور دونوں کی زندگی بالکل جو ہے ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بچے ہیں، بچوں کی شکلیں دیکھ کر کے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے اس پروکن فیملی کی قربانی کے بکرے بن چکے ہیں، اور وہ بچے بالکل ٹوٹ جا رہے ہیں، فیم جو ہے ان بچوں کی شکلیں دیکھ کر کے، اور یہ جو ہے دوست ہے اس کا راشد خالد جو ہے اس کا ایک دوست ہے، وہ اپنے دوست کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اس کی بیوی کو کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اور اس کی فیملی کو پریشانی کو دیکھ کر کے، بچوں کی شکلیں دیکھ کر کے کہ یہ بچے معصوم بچے کیسے جو ہے ان کے جو ہے طلاق کے اس جھگڑے میں کیسے بیچ میں چکی کے 2 پارٹ کے درمیان پیسے جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر کے اس کے دل میں ایک اچھا خیال آیا، اچھی نیت، اور کچھ نہیں، کہ میں کیوں نہ فاطمہ سے نکاح کر کے طلاق دے، کوئی سازش وغیرہ نہیں کیا اس نے اس سلسلے میں، کوئی پلاننگ اس طرح کی نہیں، اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ بھائی ان کی پریشانیاں دور کرنا، ہم دور کر سکتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ میں نکاح کر کے اس کو طلاق دے دوں تاکہ بعد میں ان کا نکاح جائز ہو جائے آپس میں، اور اس نیت کے ساتھ خالد نے فاطمہ سے نکاح کیا۔ نوٹ کر لیجئے گا، ایک اچھی نیت، دونوں کی زندگیاں جو برباد ہو رہی تھی، ان کے بچے جو برباد ہو رہے تھے، تو ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ فیملی برباد ہونے سے بچ جائے گی، اس نے نکاح کا ارادہ کیا، اور نکاح کے بعد اقرار گزارنے کے بعد اس بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دیا تاکہ عدت گزرنے کے بعد ان کا آپس میں نکاح ہو جائے۔ اس میں کوئی سازش نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ نہیں، بس ایک اچھی نیت تھی، ایک خیر خواہی تھی، ویل وشنگ تھی، جو اس کے دل میں اپنے دوست اور اس کی جو ہے ایکس وائف کے تعلق سے پیدا ہوئی، اور اس نے اس کام کو انجام دیا۔ تو یہ شکل ہے جس کو امام ابو ثور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جائز، صرف جائز نہیں بلکہ اس کو اجر ملنا چاہیے، کہ وہ کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ایک سلسلے میں مدد کر رہا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو اس طرح کی احادیث ہیں، ان طرح کی جو ہے احادیث کو، اور یہ خیر خواہی کی جو بات ہے، ویل وشنگ کی بات جو ہر مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے امام ابو ثور کی ایک رائے ہے یہ، اور بعض حنفی علماء نے بھی اس کو اختیار کیا ہے
یہ ان کی یہاں مذہب تو نہیں ہے، مذہب حنفی میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، پھر یہ حرام نہیں ہے۔ یہی وہ شکل تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ صرف نہ اس کو کہ جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس میں سے یہاں تک لکھا ہے کہ اس پر تو اس کو ثواب ملنا چاہیے، اور باقاعدہ بعض صحابہ اور تابعین کے تعلق سے جو ہے اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں۔ امام عبد الرزاق جو بڑے مشہور محدث ہیں، ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ عروہ بن زبیر، یہ مشہور تابعی ہیں عروہ بن زبیر، یہ اس بات کے قائل تھے کہ اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، جو ہے جو ایکس ہسبینڈ اور ایکس وائف ہیں ان کے ساتھ کوئی طے کر کے معاملہ تب یہ نکاح نہیں کیا اس نے، یہ صرف اس کے دل میں ایک خیر خواہی کا جذبہ ابھرا ہے، اور اس خیر خواہی کے جذبے سے اس نے نکاح کیا اور پھر طلاق دے دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہے، اور کس نے ذکر کیا ہے؟ امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں جو حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابن حزم کا نام بھی آپ نے سنا ہے، امام ابن حزم بھی اس بات کے قائل رہے ہیں، ان کے جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں محلہ میں ایسی چیزیں ذکر کی ہیں بعض تابعین سے، جس میں سے انہوں نے سالم بن عبداللہ کا نام دیا ہے، قاسم بن محمد کا نام دیا، یہ بڑے مشہور تابعی لوگ گزرے ہوئے ہیں، اور یہ مدینے کے وہ خاص فقہا مانے جاتے تھے کہ اگر یہ لوگ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں تو بعض لوگ تو اس کو پوری امت کا اجماع مانتے تھے، تو یہ جو ہے وہ بڑے مشہور نام ہے، سالم بن عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور قاسم بن محمد یہ بھی ایک جو ہے بڑی مشہور فیملی اسلامی تاریخ کی، اس کے جو ہے یہ چشم و شراب ہیں، یہ قاسم بن محمد، یہ لوگ جو ہے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اور ایکس وائف اور ایکس جو ہے ہسبینڈ، ان کے ساتھ کوئی بھی میٹنگ وغیرہ کیے بغیر، ان کے ساتھ کسی مشورے میں کسی پلاننگ میں شریک ہوئے بغیر کوئی شخص اگر اچھی نیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے، یا ان کے بچوں کو سامنے رکھ کر کے کہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کے نکاح کی شکل بن جائے تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دل میں یہ نیت رکھ کر کے اگر وہ جو ہے نکاح کر لیتا ہے اور بعد میں طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے امام ابن حزم نے جو محلہ میں بات ذکر کی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح سے امام شعبی نے بھی یہ بات، امام شعبی بھی بہت مشہور امام، عامر بن شراحیل ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ لا باس بالتحلیل اذا لم یأمر به الزوج، کہ اس نکاح تحلیل میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جائز ہوگی شکل اگر اس نے ایکس ہسبینڈ کی کے ساتھ مشورے کے بعد یہ نہ کیا ہو، یا اس کے حکم کے جو ہے وجہ سے یہ نہ کیا ہو، تب جو ہے صرف اپنی جو ہے اچھی نیت سے اس نے کیا ہے، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے یہ صرف چند نام ذکر کیے ہیں، یہ چند نام یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک شکل تھی جس کی جو ہے جس کو بعض تابعین نے جائز قرار دیا، اور امام ابو ثور ابھی میں نے بتایا آپ کو فقہا میں سے بڑے مشہور امام یہ بھی یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے، کیا بات ہم نے کہی کہ نکاح تحلیل کے حرام ہونے کی، تو اس کی شکل یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کے وقت میں ہی یہ شرط رکھی ہے تو وہ نکاح باطل نکاح ہے، اور حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں لعنت بھیجنے والی حدیثیں، یہ اصل میں اس کے اوپر جو ہے چسپاں ہوں گی، وہاں اپلائی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا جو ابھی کہا ہم نے، تو اس یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر شوہر کے ساتھ یا اس بیوی کے ساتھ جو ایکس ہسبینڈ اور بیوی ہیں،
उनके साथ मिल करके मशवरा करके आपस में तय करके अगर कोई करता है ये, तो उस वक्त ये हदीस अप्लाई होगी। या ये कि निकाह के वक्त बाकायदा ये कंडीशन रखी गई कि वो आदमी निकाह कर रहा है इस कंडीशन के साथ कि एक रात गुजारेगा, मिस्त्री करेगा और फिर तलाक दे देगा, बाकायदा निकाह में ये कंडीशन रखी गई है, तो ये निकाह बातिल है। और इसी निकाह के बारे में ये हदीसें हैं, जिन हदीसों को अभी मैंने पढ़ करके आपको सुनाया, वो ये बात कहते हैं। लेकिन अगर कोई खैरखाही के तौर पर ये सिर्फ उसके दिल में ये बात है और कहीं निकाह के मजलिस में इसका कोई जिक्र नहीं है, या एक्स हस्बैंड वगैरह के साथ मिल करके ये कोई प्लानिंग नहीं है, तो कोई हरज नहीं है। ये बात जो है ताबीन और बाज फुक़हा इसके कायल रहे हैं। अब तो खामखा अहनाफ को ही लोग इस मसले में लेकर के, चूंकि सिवाय अहनाफ के और किसी को जानते नहीं इस मसले में, तो उनके जो है खिलाफ ही पूरा महाज बनाए रहते हैं लोग। लेकिन अगर पूरी तफसील जानेंगे तो अहनाफ के यहाँ असल में ये निकाह हलाल नहीं है, उनके यहाँ भी ये निकाह हलाल नहीं है। क्या फर्क है अहनाफ के यहाँ और दूसरों के यहाँ इस मसले को लेकर के, मैं उसको पेश करना चाहूँगा। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ये बात है, बाद लोगों ने जिक्र की है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि वो भी इस बात के कायल थे कि ये निकाह सही होगा अगर निकाह की मजलिस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी और निकाह करने वाला शख्स एक अच्छी नीयत से उसने निकाह किया और जो है एक्स हस्बैंड के साथ कोई इस सिलसिले में मशवरा वगैरह करने के बाद ये चीज नहीं हुई है, कोई प्लानिंग नहीं थी इस सिलसिले में, तो ये उनके यहाँ भी ये बात चीज पाई जाती है। अब जो मसला असल है इसमें वो क्या है, जिसमें असल इख्तिलाफ है, अब वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जितना वक्त बाकी है उसमें इंशाअल्लाह हम ये बात जो है मुकम्मल कर लेंगे। वो मसला ये है कि बाकायदा निकाह की मजलिस में कंडीशन रख करके निकाह करे। ये अब जब भी हमने मिसाल दी, खालिद यही दूसरा निकाह कर रहा है उससे, फातिमा से, तो उसी निकाह की मजलिस में ही ये बात हुई कि आप इससे निकाह करेंगे और एक रात गुजारने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद इसको तलाक दे देंगे, तो ये निकाह बातिल है और ये हराम है और ये निकाह सही नहीं होगा और ये शख्स गुनाहगार होगा। जो भी इसमें शरीक होंगे सब की सब गुनाहगार होंगे, क्योंकि ये निकाह हराम है और हराम में शिरकत की जो है, जिन्होंने भी शिरकत की उन्होंने भी एक हराम चीज का इर्तिकाब किया, सब गुनाहगार। ये शक्ल है। लेकिन एक आदमी के दिल में सिर्फ ये बात है, अभी हमने खालिद की मिसाल दी, खालिद के दिल में सिर्फ ये बात है, तो भाई वो निकाह पढ़ाने वाले को क्या पता है, उस बीवी को क्या पता है जिससे ये निकाह कर रहा है, उन गवाहों को क्या पता है, उस निकाह में शिरकत करने वालों का क्या पता है कि उसके दिल में क्या है। तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये बात थी कि बाकायदा जब इसका जो है जिक्र हो, या बाकायदा जो है निकाह में नहीं तो पहले ही आपस में ये तय हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, चाहे निकाह के पहले ही हो जाए, तब भी ये निकाह हराम निकाह है और सब की सब गुनहगार हुए। जिसको इल्म नहीं और शिरकत किया उसकी बात दूसरी है, क्योंकि तो यहाँ तो निकाह की मजलिस में अगर बात नहीं हो रही है, पहले कोई एग्रीमेंट हुआ है तो अलग चीज हुआ है, फिर तो निकाह में शिरकत करने वालों को इसका पता नहीं। तो जिनको पता नहीं है उनको छोड़ दीजिए, और जिनको पता है वो तो सब जो है गुनहगार। अब उसके बाद अब हम इस मसले की तरफ आते हैं। असल इख्तिलाफ का अहनाफ के यहाँ और दूसरों के यहाँ, असल इख्तिलाफ यहाँ है कि अगर निकाह की मजलिस में भी बाकायदा ये कंडीशन रखी गई है, तो अहनाफ के एक बड़े मशहूर इमाम है, उनको इमाम ज़ुफर कहा जाता है,
उनके यहाँ फिर भी ये निकाह सही है और कहते हैं कि ये शर्त बातिल है, निकाह सही है। यानी ये कंडीशन जो रखी गई कि एक रात के बाद तलाक दे देगा, ये कंडीशन बातिल है, ये सही नहीं है। लेकिन निकाह अपनी जगह पर सही है। और उस शख्स को कहा जाएगा कि वो तलाक न दे बल्कि अपने पास बाकी रखे, निकाह में बाकी रखे, लेकिन ये निकाह दुरुस्त निकाह माना जाएगा। जबकि दूसरे फुक़हा, दूसरे अइम्मा सब की सब इस निकाह को बातिल करार देते हैं। ये असल शक्ल है, अब ये जहन में रखिएगा। ये क्या शक्ल है? बाकायदा निकाह की मजलिस में, निकाह की मजलिस में इस कंडीशन के साथ निकाह हो रहा है कि एक रात जो है गुजारने के बाद वो उसको तलाक दे देगा, तो ये निकाह बातिल है सबके यहाँ, सिवाय वो इमाम जफर का भी हमने जिक्र किया, अहनाफ में से एक मशहूर इमाम है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि निकाह सही है, शर्त बातिल, वो भी शर्त को बातिल ही मानते हैं, यानी ये शर्त नहीं मानी जाएगी, ये शर्त नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो उसके साथ निकाह जो किया है वो बाकी रहेगा, निकाह साथ में रहेंगे दोनों, वो तलाक नहीं देगा। शर्त ये नहीं मानी जाएगी, कंडीशन नहीं मानी जाएगी, निकाह सही है, उसको निकाह तो सही है। लेकिन बाकायदा फिर वो तलाक भी दे दे, वैसा वो भी क्या, उसके वो लोग भी इसके कायल नहीं है। असल में अहनाफ भी इसको सही नहीं मानते, एक रात गुजार के फिर तलाक दे दिया, वो भी इसको सही नहीं मानते। जो चीज सही है उनके यहाँ सिर्फ ये है कि निकाह सही है और शर्त बातिल है, यानी ये कंडीशन बातिल है। तो कंडीशन जब बातिल हो गई तो क्या होगा कि अब वो एक रात गुजारने के बाद तलाक नहीं देगा, बल्कि उस लड़की को अपने निकाह में बाकी रखेगा। फिर वो अपनी मर्जी से चाहे तो कभी भी तलाक दे ना दे, ये उसका अपना मामला है। लेकिन उसकी वजह से कि जो है वो तलाक एक रात गुजार करके दे दे क्योंकि ये शर्त है, कंडीशन है, तो उस शर्त को नहीं माना जाएगा कि ये शर्त इस्लाम के अंदर बातिल शर्त, और जो शर्त बातिल होती है उसे नहीं माना जाता है। ये बात आपको समझिए, असल इख्तिलाफ है, यहाँ पे ये इख्तिलाफ है। अब उसके बाद बकिया सारे फुक़हा क्या कहते हैं? ये निकाह ही बातिल है, ये निकाह ही सही नहीं है, ये निकाह तहलील है, और ये निकाह तहलील हराम है, बातिल है, जायज नहीं है ये निकाह। अब उसके बाद और आगे की जो है आते हैं इसी मसले में। अगर किसी शख्स ने निकाह करके तलाक दे दिया, जब हम ये कहेंगे कि ये निकाह सही है, जैसा अभी हमने फ़िक़्ह हनफी की ये बात कही कि उनके यहाँ ये निकाह सही है, शर्त बातिल है। चलो शर्त बातिल थी, निकाह सही था, फिर उसने तलाक दे दिया, तो चूंकि निकाह सही है तो अब ये फातिमा अपने एक्स हस्बैंड के लिए तलाक के बाद, इद्दत के बाद उसका निकाह उससे जायज हो जाएगा अहनाफ की। लेकिन दूसरों के यहाँ चूंकि ये निकाह सही नहीं है, इसलिए अगर वो जो है तलाक भी दे और बाद में जो है ये एक रात गुजार चुका है तो अब वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए हलाल हो गई, तो दूसरे लोग उसको हलाल अभी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हम बिस्तरी सही निकाह के बाद होना चाहिए। और ये चूंकि निकाह सही नहीं है, इसलिए इस हम बिस्तरी का एतबार नहीं होगा, तो दूसरों के यहाँ अभी भी वो औरत अपने एक्स हस्बैंड के लिए हलाल नहीं होगी इस निकाह तहलील के बाद। ये कौन सा निकाह तहलील है? नोट कर लीजिएगा, जिसमें बाकायदा कंडीशन रख करके निकाह किया गया, तो ये निकाह बातिल है, इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए हलाल नहीं। अहनाफ के यहाँ हलाल हो जाएगी क्योंकि वो निकाह उनके यहाँ सही है और कंडीशन बातिल है। अब आपको ये फर्क समझ में आया होगा। असल फ़िक़्ह हनफी और दूसरे फ़िक़्ह का जो इख्तिलाफ है वो यहाँ पर है, यानी इस पॉइंट पर है बस। लेकिन इस निकाह पर
کے حرام ہونے اور جو ہے اس کے گنہگار ہونے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہونے کے بارے میں احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کنڈیشن رکھ کر کے یہ نکاح کر رہا ہے تو وہ محلل، اگر اس نے ایسا کر دیا، طلاق دے دیا اس کو اس کے بعد، تو یہ محلل ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن ان کے چونکہ نکاح صحیح ہے، اس لیے بہرحال اب یہ عورت اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں تھوڑی سی جو ہے تفصیل تھی نکاح تحلیل کے بارے میں، اور حلالہ جس کے بارے میں بڑا چرچا رہتا ہے ہمارے اسکول میں، اس کے بارے میں۔ اور اکثر لوگ، یعنی عام لوگوں کو چھوڑ دیجیے، بتاتا ہوں آپ کو، اکثر علماء بھی اس کو صحیح سے اس پوائنٹ کے ساتھ سمجھتے نہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس کا صحیح تصور نہیں ہے کہ اصل پوائنٹ کیا ہے جہاں پر احناف اور دوسروں کا اختلاف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ احناف اس کے جو ہے جواز کے قائل، احناف بھی اس کو صحیح نہیں مانتے، یاد رکھیے گا۔ صرف یعنی یہ عمل ان کے یہاں بھی درست نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے ان کے یہاں بھی۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا، یاد رکھیے، اگر ایسا ہو گیا تب نکاح ان کے یہاں صحیح اور شرط باطل ہے۔ اور اگر اس نے طلاق دے بھی دیا بعد میں، تو اب یہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، ہم مستری بھی ہو چکی ہے اس کی دوسرے شوہر کے ساتھ، تو اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے یہ حلال ہو جائے گی، جبکہ دوسروں کے یہاں ابھی بھی یہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ آج کل ایک مسئلہ اور بھی بیان کروں اسی کو سامنے رکھ کر کے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس میں بڑی خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ علماء حنابلہ کا مسئلہ ہے۔ تو لوگ جب علماء احناف کا مسئلہ ہوتا ہے تو نہ جانے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا اور بھی ملا دیتے ہیں، جو ان کے یہاں چیزیں نہیں رہتی وہ بھی ملا دیتے ہیں، اور جب علماء حنابلہ کا ہوتا ہے تو بڑی خاموشی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ علماء حنابلہ کے یہاں نکاح کی ایک شکل ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب وہ شکل میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر اس میں بڑے مشائخ بھی داخل ہیں، وہ بھی جو ہے ایسا کیے ہوئے ہیں، جن کو ہم جانتے بھی ہیں باقاعدہ، اور خود ہمارے ملک میں آ کر کے ایسا کیا ہے۔ تو یہ سفر کر کے جاتے ہیں دوسرے ملک میں، جیسے مان لیجیے ہندوستان آئے، ہندوستان آ کر کے وہ جو ہے یہاں پہ جو ان کے پہچان کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہاں ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں، 15 دن کے لیے آیا ہوں، آپ کسی لڑکی سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ جب تک میں ہوں یہاں پر رہوں گا ساتھ میں، اور جاتے ہی اس کو طلاق دے دوں، یہ دل میں یہی بات ہوتی ہے طلاق دینے کی۔ اس میں بھی جتنے دن میں یہاں پر ہوں اتنے دن تک اس کو رکھوں گا، اس کے دل میں بات ہوتی ہے، لیکن نکاح کے وقت میں ایسا کچھ مینشن نہیں کیا جاتا ہے، یعنی یہ کنڈیشن نکاح میں نہیں رکھی جاتی، لیکن جو شادی کرواتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جا کر کے طلاق دے دے گا، یہ رکھے گا نہیں، بیوی بنا کے رکھنے کی نیت سے نہیں کر رہا ہے، یہ صرف ایک ہفتہ جو یہاں پر ہے اس دوران جو ہے یہ نکاح کر کے بس رکھنا چاہ رہا ہے، اتنا ہی ہے۔ بعض مشائخ نے کیا، اور علماء سعودیہ سب اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہی بات کہتے ہیں ابھی جو آپ کو کہا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کوئی کنڈیشن تو نہیں رکھی گئی تھی نکاح کے وقت میں کہ آپ جو ہے نکاح کے بعد جو ایک ہفتے کے بعد وہ طلاق دے دے گا، چونکہ یہ کنڈیشن جو ہے مینشن نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح متع نہیں ہے اور یہ نکاح جائز ہے۔ اس کے دل میں جو تھا وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہی باقاعدہ ان کے فتوے ہیں، اور یہ کرتے بھی ہیں ایسا۔ کہیں ابھی جیسے ابھی ہندوستان میں بعض جو ہے عرب کنٹریز کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں، آ کے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ شادی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے صرف کہ جب تک یہاں ہیں تب تک رکھیں گے، اس کے بعد پھر طلاق دے کے چلے جائیں گے، اپنے ملک میں لے جا کر کے ان کو بیوی بنا کر اپنے کے ارادے سے نہیں کریں۔ اور کبھی یعنی اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو پتہ نہیں رہتا ہے
اگر اس کو پہلے بتایا جائے تو کون لڑکی ہے جو تیار ہوگی اس طرح سے نکاح کے؟ یہ دھوکہ بھی تو ہے. یعنی صرف ہم یہ کہ چونکہ نکاح کے عقد میں اس کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کنڈیشن ہے، تو کنڈیشن کو مینشن نہیں کیا گیا اس لیے نکاح جائز ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی تو منہ دکھانا. انما الاعمال بالنیات، یہ بھی تو حدیث ہے. نکاح کس مقصد سے کیا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ جو ہے کچھ دن رکھ کر کے طلاق دے دیں؟ وہ بھی نیت ہے باقاعدہ. ارے بعد میں کچھ ایسے مسائل ہو گئے تو بات دوسری ہوتی ہے. طلاق ایک آخری حل ہے، تو کوئی کھلواڑ تو نہیں ہے. اس پر کوئی بحث نہیں کرتا پھر اس کے بعد، چونکہ یہ ان کے جو ہے فتوے ہیں، یہ باقاعدہ اس کو انہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور یہ عمل کرتے ہیں اس پر. جاتے ہیں یورپین کنٹریز کو، جاتے ہیں مختلف جو ہے. ہمارے ملک میں جو ہوا ہو ہم نے جو ہے جو دیکھا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. اسی کے لیے جاتے ہیں سفر کر کے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ رہتے ہیں نکاح کر کے اور اس کے بعد طلاق دیا چلے آئے ختم. بڑی کثرت سے یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ نکاح تحلیل میں چونکہ وہ نیت والی بات آئی تھی تو مجھے یہ مسئلہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ مشہور جو علماء حنابلہ ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان سب کے فتوے موجود ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. کیونکہ یہ نکاح کے عقد میں جب نکاح کیا گیا تو نکاح کی مجلس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ طلاق دے گا. اس کے دل میں جو تھا اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا. اب یہ باتیں جو ہے نکاح تحلیل کے بیان میں آپ کے سامنے آئیں اور یہ سارے مسائل آپ کے سامنے، یہ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے بیان اور صحیح طریقے سے علم آ جائے. اس کے لیے ہم نے یہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی، بڑے اطمینان سے پیش کی ہے، سمجھانے کے انداز میں پیش کی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی کنفیوژن تو آپ کو نہیں ہے اس کو لے کر کے. آج کا تو بہرحال وقت ہو چکا ہے. اگر ایسا کچھ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کنفیوژن ہے، کسی بھی طرح کا بھی اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ جو ہے نیکسٹ ویک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کے پریشان نہیں ہوتے. ہم نے تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ درس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے. ہم بیچ میں، ہمارا درس سے کوئی تقریر نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں پوچھنے سے ہم کو ڈسٹرب ہو جائے گا. اور ہم نہیں، ہم تو یہ مسائل بیان کرتے ہیں نا، تو ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں. ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے بیچ میں سلسلے کو کاٹ کر کے دوبارہ بھی شروع کریں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اس میں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو ہمیں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوتا اگر بیچ میں آپ سوال کریں گے. تو یہ باتیں تھیں ہم نے، چونکہ اب آج تو وقت ہو گیا ہے، اب ہم مزید جو ہے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس وقت. تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تب جو ہے آپ آئندہ جو ہے نیکسٹ ویک جو ہے آپ اپنے کسی بھی ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.